کیسے کبھی پانی گرتے ہوئے دیکھا؟ بولے مولا دیکھا، پانی گرتا ہے، بارش ہوتی ہے، قطرات گرتے ہیں، وہ زمین پر آتے ہیں؟ اس نے کہا جی آتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، قطرات آب بادل سے پھوٹ کر زمین پر آتے ہیں تو یہ گلزار پہ بھی گرتا ہے اور یہ گندگی پر بھی گرتا ہے، یعنی چمن میں بھی جاتا ہے، کثافت میں بھی جاتا ہے۔ اس نے کہا جی مولا ہاں جب یہ بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اچھی جگہ بھی جاتا ہے اور بری جگہ بھی جاتا ہے۔ کہ یہ تو سمجھانا چاہتا ہوں، علم جب اچھی جگہ جائے گا اپنا اثر اچھا رکھے گا، جب غلط جگہ جائے گا تو اثر غلط ہی ہوگا۔ کہ مولا مجھے ذرا خلاصے کے ساتھ سمجھائیے۔ امام نے کہا جب یہ پانی جو بادل سے گرا ہے جب یہ چمن پر گرے گا تو اس میں خوشبو میں اضافہ کر دے گا، اور جب یہ کثافت میں گرے گا تو بدبو میں اضافہ کر دے گا۔ تو پڑھ دیجیے گا محمد صلی اللہ محمد۔ تو پوری بات جہالت اور علم کی ہے، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جہالت جو ہے اسلام کی دشمن ہے۔ جہاں جہاں جہالت آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کی دشمنی پائی جا رہی ہے، اور وہ کیٹانو ابھی وسیم رضوی میں بھی دیکھے گئے مردود میں۔ تو لوگ سمجھتے تھے شیعہ، یہ شیعہ نہیں بھائی، شیعہ ہونے کے لیے بہت مستحکم عقیدہ چاہیے، بہت پاکیزہ نفس چاہیے، بہت کھلا ہوا کشادہ اور روشن ذہن چاہیے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں شیعوں میں ایسا ہو گیا، شیعوں میں ایسا ہو گیا، نہیں بھائی، یہ پہلے سے جہاد کے کیٹانو تھے، اس پر شیطان مسلط تھا۔ سب سے پہلے اس نے قرآن کی مخالفت کی جو قیامت تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس پر اعتراض کیا، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور معصوم نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دو چیزیں جن کو آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اس نے نہ رسول کو چھوڑا نہ معصوم کو چھوڑا، اسلام پر بدنما دھبا لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا میں قرآن بدلنا چاہتا ہوں، کچھ آیتیں معذاللہ استغفر اللہ نکالنا چاہتا ہوں۔ قرآن تو نہیں بدلا گیا، اس لیے کہ اللہ نے کہا اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ لیکن جاہل کہہ رہا تھا جس میں جہالت پائی جا رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا میں قرآن دوسرا پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آیتیں نکال دوں گا اور وہ قرآن میرا ہوگا۔ قرآن تو نہ بدل سکا، وہ خود ہی بدل گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جہالت جب دور ہوگی تبھی اسلام سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا اب الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، ہماری قوم کے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، اب جو یہ پڑھ کے علم لے کے آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کردار میں ان کے ذہنوں میں روشنی آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے علم تو انسانیت کو نکھارتا ہے۔ اب رہی علم دین کی بات، ظاہر سی بات ہے جب دنیا کا علم انسان کو اتنا نکھار دیتا ہے تو دین کا علم تو ظاہر سی بات ہے وہ تو خوشبو ہی خوشبو رہے گا۔ لیکن جب دنیا کا علم جو حاصل کر لیتے پتہ لگا ان میں بھی کچھ جاہل ہوتے ہیں، جو علم کا دین حاصل کر لیتے ہیں ان میں بھی کچھ جاہل ہوتے ہیں۔ فرق ہے جو جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہے ان میں جو جاہل رہ جاتے ہیں، مطلب وہی تقابل والی باتیں، تو ان سے اتنا خسارہ کا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس علم والے سے ہوتا ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا اور وہ غلط باتیں انتشار میں لاتا ہے۔ تو یہیں پر سننے کی باتیں ہیں کہ اچھا کون، برا کون، صحیح کون، غلط کون، وہ فیصلہ مولا کا یہی فرمان کرے گا۔ الجہل عدو الاسلام، جہالت اسلام کی دشمن ہے۔ دیکھیے جب جہالت دور ہو جائے گی تو انسان بنے گا، جب انسان بنے گا تو پھر مسلمان بنے گا۔ یہ نہ سمجھے گا مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، پہلے انسان ہونا چاہیے۔ جب جہالت دور ہوگی تو انسان بنے گا، اچھا انسان بنے گا۔ جب انسان بنے گا تو سمجھ میں آ جائے گا مسلمان بنے گا، اور جب مسلمان بنے گا تو سمجھ جائے گا شیعہ کیا ہوتا ہے اور شیعت کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ کہ پروردگارا میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں، وہ قرآن میں آئے تھے وَإِنَّا مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، انہوں نے جناب ابراہیم جو خلیل اللہ تھے، جناب اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا چاہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ بننے کی خواہش کرتا ہوں، پروردگارا تو مجھے شیعہ بنا دے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بے شک ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ہوتا ہے
تو مسلمان ہوتا ہے، اور جب مسلمان یعنی سچا مسلمان ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک معصوم کہہ رہا ہے جناب ابراہیم، نبی، خلیفہ، امام، 3 منصب دیے گئے، وہ کہہ رہا پروردگارہ تو مجھے شیعہ بنا دے۔ کیوں کہا گیا؟ جب جناب ابراہیم کے سامنے سے تمام حجابات ہٹا لیے گئے، جناب ابراہیم نے دیکھا ایک نور ہے جو چمک رہا، پوری کائنات منور ہے۔ کہا پروردگارہ یہ کس کا نور ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ کہ پروردگارہ کے قریب میں ایک نور اور دیکھ رہا ہوں، وہ نور بھی پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ نور کس کا ہے؟ کہ یہ میرے ولی کا ہے اور میرے محمد کے جانشین علی کا ہے۔ کہ پروردگارہ اس کے قرب میں ایک نور اور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے۔ کہ پروردگارہ ان 3 نور کے پہلو میں 2 نور اور نظر آ رہے ہیں، وہ بھی پوری دنیا کو، پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہیں۔ کہ پروردگارہ یہ بتا یہ کس کے نور ہیں؟ پھر اللہ نے کہا میرے خلیل یہ نبی کے نواسے علی اور فاطمہ کے نور نظر اور بیٹے حسن اور حسین کا نور ہے۔ یہ حسنین علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ کہ پروردگارہ یہ 5 نور پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان 5 نوروں کے ساتھ 9 انوار اور ہیں، 9 نور اور ہیں، یہ پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے نور ہیں؟ اللہ نے کہا اس میں حسین کے بیٹے سید سجاد کا نور ہے، محمد باقر کا نور ہے، جعفر صادق کا نور ہے، موسیٰ کاظم کا نور ہے، علی رضا کا نور ہے، محمد تقی کا نور ہے، حسن عسکری کا نور ہے، علی نقی کا نور ہے، قائم آل محمد علیہ السلام کا نور۔ جب یہ 14 نور دیکھے کہ پروردگارہ ان 14 انوار نے پوری دنیا کو منور کیا ہوا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نور ہیں جو ان 14 نوروں کے چاروں طرف ہیں، حالہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کن کے نور ہیں؟ اللہ نے کہا یہ ان 14 کے چاہنے والے شیعوں کے نور ہیں۔ کہ پروردگارہ ان کے شیعوں کے نور ایسے کہاں؟ تو جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ مجھے بھی پھر ان 14 کا شیعہ بنا دے۔ اب سمجھ میں آیا جو ان 14 کو مانے وہ ہے شیعہ، جو ان کی خلاف ورزی میں چلے وہ نہ سید ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی، اس کے پاس نہ تو معرفت تھی 14 کی، نہ نور تھا 14 کا، ورنہ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، ایک مزید درود اور پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ہاں یہ تھوڑا افسوس ہے، ہمیں تھوڑا نہیں بلکہ بہت افسوس ہے، ہماری تاریخ شیعہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شیعہ نے قرآن کی مخالفت کی ہو، قرآن کا انکار کیا ہو، قرآن کی توبہ 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 نعوذ باللہ خاک بدہن، قرآن کی کسی آیت کو غلط بتایا ہو، کسی شیعہ نے رسالت مآب پر دھبا نہیں لگایا، کسی شیعہ نے حضرت ابراہیم پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہی تھا جس نے جناب ابراہیم پر انگلی اٹھائی، ان کی قربانی پر انگلی اٹھائی، رسالت مآب پر انگلی اٹھائی، آئمہ پر انگلی اٹھائی، قرآن پر انگلی اٹھائی۔ تو دنیا سمجھ رہی ہے شیعوں میں ایسے ہوتے ہیں، ہم کہتے وہ شیعہ تھا ہی نہیں، شیعوں کی تاریخ ہی نہیں ملتی۔ شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کے لیے اپنی جان پیش کر دے، دین کے لیے مر جائے، نہ دین کے لیے غلط کہے گا، نہ قرآن کے لیے غلط کہے گا، نہ اہل بیت کے لیے غلط کہے گا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شیعوں میں سے ایسا نکل کے آیا، نہیں بھائی یہ شیعوں میں سے ایسا نہیں نکل کے آیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ فرشتوں میں ابلیس رہتا تھا، ابلیس لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ابلیس جو تھا نا بہت مقرب فرشتہ تھا، اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، غلط، ابلیس فرشتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کہہ رہا وہ جن تھا، فرشتہ خطا نہیں کرتا۔ اللہ نے جس کام پر کسی فرشتے کو مامور کر دیا وہ اسی پر ہے، جس کو رکوع میں تو وہ رکوع میں، جسے سجدے میں وہ سجدے میں، جسے آنے پر وہ آنے کے لیے، جسے جانے کے لیے وہ جانے کے لیے۔
جس کام پر جس کو مامور کر دیا فرشتہ اسی پر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور اللہ نے پھر اس کو اپنی بارگاہ. نہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. قوم اجنہ میں صرف قرآن کہہ رہا ہے. بس ایسے یہ ہے، شیعوں کے درمیان رہ رہا تھا لیکن شیعہ نہیں تھا. لوگوں کی غلط فہمی ہے یا تھوڑا سمجھنے میں مغالطہ ہے. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ اب اس کی جان بھی چلی جائے لیکن اس کی انگلی معصوم پر نہیں اٹھتی، اس کی انگلی قرآن پر نہیں اٹھتی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قوم میں بہت سے بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے گال پیٹ نہیں توبہ توبہ، قرآن نے جو کہا صحیح استغفر اللہ. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی قرآن کے خلاف بولے؟ آپ نے رخساروں کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہوا. کیوں؟ شیعہ گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن مخالف قرآن نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اس لیے کہ جو مخالف قرآن وہ شیعہ ہو ہی نہ سکتا. شیعہ کے ضمیر میں ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کی مخالفت کریں. اور جیسے کہ احتجاج بھی ہوئے اور ہونا چاہیے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بھی احتجاج ہونا چاہیے تھا. ہم نے بھی ایک دفعہ مجلس سے ممبر میں پڑھا کہ اس کے خلاف احتجاج ہو تاکہ پتہ لگے ہماری قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری قوم اس کا بائیکاٹ کرتی ہے. نہیں معلوم کیوں لوگ فوٹو کھنچانے کے لیے اور اپنا نام بڑا کرنے کے لیے اپنے گھر سے ریلیاں نکالتے ہیں، چوک پر لاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، اخبار میں دے دیتے ہیں. اس کے لیے تو سب آگے بڑھتے ہیں لیکن بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ شیعہ ہو کے فوٹو آنے کے لیے تو سب آگے بڑھتے ہیں لیکن جہاں شیعوں کو اکٹھا ہو کے ایک مخالف قرآن کے مقابلے میں نعرے لگانے چاہیے تھے وہ کوئی نہیں کرتا. اس سے تو سمجھ میں آتا نا شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. سرکار نے ہمیں بہت چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی غلط انسان اس کے خلاف ہم بولیں. اور یہ سب سے اچھا ملک یہی ہمارا ملک ہے جسے ہندوستان کہا جاتا ہے اور بالخصوص یہ ملک شیعوں کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن ہمارے ہی درمیان ہمارے ہی شیعہ نہیں معلوم اب وہ کون سے شیعہ ہوں گے. جب فوٹو کی بات آتی ہے تو آگے کیمرہ بھی بالکل سینہ تنا ہوا ہوگا لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ندارت. ہمیں ایسے شیعہ بڑے عجیب سے لگتے ہیں. اب سوچنا پڑے گا شیعہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اچھا کوئی کام ہوتا ہے تو نہیں آ پاتی دینی کام. وہ ذرا وہاں جانا تھا، وہ ذرا کام نکل آئے تو سب کام ہو جائیں گے. جب مطلب ہوتا ہے تو سب کام چھوٹ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو مجلسوں میں نہیں آتے جب مطلب کی بات ہوتی تو مجلس میں دکھائی دیتے ہیں. ایک صاحب ایک موقع کہنے لگا ارے بھائی فلاں صاحب آئے ماشاءاللہ. آج کیسے دکھائی دے گئے؟ کس نے کہ دکھائی نہیں دے گئے، آج وجہ یہ ہے یوں آئے ہیں. بولے اچھا یہ وجہ ہے کہ کیا؟ ہاں دیکھیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مذہب میں دینی اجلاس بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر انسان سب جگہ پہنچے گا، ایسا ہوتا ہے نہیں پہنچ سکتا. کوئی دور ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کچھ کام آ گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل 100% کسی جلوس میں نہیں جا سکتا. ایسا تو نہیں ہے نا. میں یہاں رہتا ہوں 100 مجلس ہوتی نہیں جا سکتا. 100 میں مثال یا خود نہیں گیا لیکن 10 میں تو جا سکتا ہوں. لوگ ایسے بھی ہیں 10 کیا کسی ایک میں دکھائی نہیں دیتے اور جہاں دکھائی دیں گے یا تو سانٹھ گانٹھ والی بات ہوگی یا اپنی کوئی بات ہوگی. تو بھائی تھوڑا سوچنا پڑے گا شیعہ کیسا. تھوڑا میں کبھی کبھی یہ باتیں کر دیتا ہوں، میں برا بھی بن جاتا ہوں لیکن جب تک بات کھل کے سامنے نہیں آئے گی نا تو سچائی کیسے معلوم ہوگی. ہم بہت سی باتیں دین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ کہاں ہے اور کہاں لکھا ہوا ہے. جب لکھا ہوا بھی نہیں مل جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ پہلے ہمیں کیوں نہ بتایا. تب بتائیے جنہوں نے نہیں بتایا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے کیا؟ یعنی بچنے کے لیے کتنی باتیں ہوتی ہیں. پھر لوگوں کا کہنا بس وہی پڑھ رہے ہیں وہی پڑھتے اس بات کو اور تو نہیں پڑھتے. اور انہوں نے نہیں کہا اس کا مطلب اگر اوروں نے نہیں کہا تو ہم بھی نہ کہیں. مطلب اور تو نہیں کہتے بس یہی کہتے ہیں. تو بھائی جس نے نہیں کہا اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں میں. وہ وہی والی بات الجہل عدو الاسلام. جہالت جو ہے اسلام کی دشمن. جسے اسلام سے محبت ہوگی وہ اسلام کی باتیں کرے گا اور بھیا جسے جہالت سے دوستی ہوگی وہ جہالت والی باتیں کرے گا. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں انسان عقیدے پر قائم ہے وہ غلط بات نہیں کر سکتا. میں جان رہا ہوں تھوڑا سا ہو سکتا ہے میرا بیان کسی کو برا لگ رہا ہو. نہیں ایسا ہو جاتا ہے مگر یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ برا لگ رہا ہے تو آپ برے ہو جائیں گے. یہ ذمہ داری تو مجھ پر آتی ہے نا. پڑھ تو میں رہا ہوں نا بھائی جواب بھی تو میں ہی دوں گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے وہ کہاں پہ کوئی آپ ان سے بات کر لیجیے گا. اچھا ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. پڑھے بھی تو بہت ہے نا.
دلیلیں پیش کریں گے، وہ ایسا اور ہماری بستی میں ایسا ہو گیا اور وہ ایسا، تو بھائی کر لو بات جا کے، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے سچ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور جہالت جو ہوتی ہے اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں. بے شک. وہ سچ کے سامنے جہالت ٹکتا نہیں ہے، یعنی علم کے سامنے جہالت رکتی ہی نہیں ہے. جب کسی غلط بات کی مخالفت کی بات ہوگی تو کوئی سامنے نہیں آئے گا، جب اچھی بات لائی جائے گی تو سب مقابلے پر آ جائیں گے. یہ پہلی بار سن لیا اور کبھی سنا نہیں، ارے بھائی خدا رہا آپ ہی سوچا آپ جانتی کتنا ہے، میں کتنا جانتا ہوں. دین کا علم اتنا ہے کہ انسان کو 1,00,000 زندگیاں ملے، وہ پڑھتا رہے تو علم کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ پائے گا اس کا. ہم لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا نہیں. ارے بھائی تو نے کتابیں کتنی پڑھی ہیں؟ کروڑوں کتابیں، اربوں کتابیں، سب پڑھ لی کیا؟ یہ بڑا اچھا وہ ہے. ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا نہیں. تو بھائی پہلے یہ بتا تو نے کتابیں کتنی پڑھی، ہمیں نام گنا دے پہلے، اس سے 20-50 ہزار گنا نام ہم بتا دیں گے. تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں معلوم کتنا بڑا مکتب قائم کر دیا، نہیں معلوم کتنا بڑا مدرسہ بنا دیا کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. ایک کتاب ہے قرآن، اس میں جب غور کیا جاتا ہے نا، انگریزوں کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے، اس سے بہت کچھ حاصل کیا، اس کا خزانہ کم نہیں ہوا. ایک کتاب کا خزانہ کم نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں. یہ قرآن، اس کی ایک ایک آیت نہ معلوم کتنا خزانہ بہاتی ہے. یعنی اس کا دریا پھوٹتا ہے علم کا، اس دریا کو سمجھنے والا چاہیے. آیت کے ہر لفظ سے نور کی شمع دکھائی دیتی ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنے والا چاہیے. بس میں آپ کا درد سر نہیں بننا چاہتا. یہ مومنین میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ معصوم کے صدقے سے ایسا ہی ہو کہ کچھ مومنین نے، ہمارے علمدار صاحب ہیں، شعبی صاحب اور مومنین نوجوان کچھ ہوں گے، انہوں نے مل کر یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہر نوچندی جمعرات کو یہاں پر ایک پروگرام کیا جائے، دینی پروگرام. یہ اچھا قدم ہے، اچھا خیال ہے. مجھے خوشی ہے اس بات کی. اب یہ ہر نوچندی جمعرات کو پروگرام ہوتا رہے گا. پروردگار ان کے جو بزرگ ہیں، جیسے قبیلے کے، اور وہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب نسل میں بھی بیٹا پوتا نگر پوتا سکڑ پوتا جو ہوتے وہ بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ان کی روحیں شاد ہوتی ہیں. بے شک. نسل سے ہمارے پوتے نے یا بیٹے نے ایک اچھا کام کیا، اور وہ بھی کام ایسا جو دین کے بچانے والے کی راہ میں کیا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور دین اسلام کو بچایا، اور یہی جگہ اس کے لیے ہمارے بھائی صابر حسین صاحب مرحوم بہت کاوشیں کی، بڑی محنتیں کی. یہ جگہ انہیں کے ذریعے سے ہمارے حصول میں آئی، اور یہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. اب ان کی اہلیہ ہیں جو اس بیڑے کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بھی الحمدللہ کافی کاوشوں میں رہتی ہے. لیکن یہ اجر ایسا ہے کہ اس کو جتایا نہیں جاتا. جس راہ میں یہ اجر کیا جا رہا ہے وہاں سے اتنا ملتا ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے. اپنے مرنے کے بعد اثاثہ، اپنے بزرگوں کا بخشش کا اثاثہ، اس سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے. پروردگارہ مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے اور بیٹی کو مزید توفیق دیں تو ایسے اچھے کاموں میں حصہ لیتے رہیں، اور بالخصوص اسے باقی رکھیں. لیکن یہ پروگرام جو ہے جگہ پوشن کی، لیکن یہ پروگرام مومنین نے کیا ہے، اور ایسے مومنوں نے کیا ہے جہاں مطلب نہ تو اپنا جھنڈا گاڑا جاتا ہے، نہ تمغہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ہے، نہیں ہے ان کا ہی. لیکن انہوں نے اس ڈھنگ سے کیا ہے کہ سبھی کا ہے، سبھی شامل ہیں، کر وہ رہے برپا، لیکن سب کو شمولیت میں لیا. اب شمولیت میں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ پیسہ دے چل، نہیں، کرنے والے کر رہے ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا بھائی مومنین سے گزارش کی گئی یہاں پر پروگرام میں
اور آپ تشریف لائیے گا، مدعو کیا، مومنین آئیے، آنا بھی تو شامل ہونا ہی ہے. بے شک بے شک. اگر میں چاہوں کوئی پروگرام کر لوں اکیلا، اور تو میں اکیلا کیا کر پاؤں گا؟ جب تک آپ نہیں آئیں گے، مومنین نہیں آئیں گے، جب تو پروگرام ہوتا ہے نا. تو کرنے والا تو کر رہا ہے، اس نے پیڑ لگا دیا. ابھی جو آنے والے آ رہے ہیں نا، تو سمجھیے اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ثمردار شجر لہلہا رہا ہے. الحمدللہ یہ پروگرام اپنی ایک الگ نوعیت رکھے گا آنے والے وقت میں. پروردگارہ یہ پروگرام کرنے والوں کو اور اس پروگرام میں شامل ہونے والوں کو دین دنیا علیکم السلام علیکم دونوں میں بلند درجہ عطا فرمائے. ایک میرا دل خوش ہوتا ہے جب کچھ ایسا قدم اٹھتا ہے، اور وہ بھی بہت برا لگتا ہے جب خلاف دین کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کچھ 4 یا 5 سال پہلے ہمارے بھائی علمدار صاحب نے اس کام کا آغاز کیا تھا. قبرستان میں چیلو میں حضرت امام حسین کے موقع پر مسجد سے اعضا قائم کرنا. جی یہ اچھا قدم. اور الحمدللہ اس کا اثر لوگ دیکھ ہی رہے ہیں. اس بہانے سے جو کبھی نہیں جاتا وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ بہانہ ہی بن گیا، کام بھی اچھا ہو گیا. اور پروردگارہ میری دعا ہے کہ جو اس میں شرکت کر رہا، جو مومنین مومنات، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں آئی ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے اور ان کے جذبوں میں حسین کے صدقے سے وہ قوت عطا دے کہ اگر آندھی طوفان بھی آئے اور بارش بھی آئے تو یہ اپنے مقصد سے منہ نہ موڑے. اور سنیے گا حضرات، تھوڑا سا میرے نوجوان کو برا لگے گا، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ دینی معاملوں کے لحاظ سے جو امام حسین کے کام ہوتے ہیں اس میں دیکھیے میں کسی توہین نہیں کر رہا، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. مردوں کے مقابلے پر عورتوں کو زیادہ محبت حسین ہوتی ہے. بے شک. ہم ایک مجلس کرتے ہیں محرم میں، صرف ایک مجلس، وہ بھی گئے یا تم نہیں گئے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھی. یہ میری قوم کی بہنیں، بیٹیاں، یہ بزرگ ماں جو ایک مجلس سے دوسری مجلس اور دوسری مجلس پہ تیسری مجلس، تیسری مجلس میں چوتھی مجلس اور چوتھی سے پانچویں مسلسل سفر رہتا ہے. اگر کرائے سے جا سکتی ہے تو میری بہن وہ کرائے سے جا رہی ہے، اگر کرائے نہیں ہے تو پیدل جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہن جو صاحب اولاد ہے، پتہ لگا پیسہ نہیں ہے تو حسین کی محبت میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، یعنی بوجھ ہاتھ میں ہے، وہ جا رہی ہے. اب وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ مجھے پرانے شہر سے ٹوئے پر آنا ہے یا ٹوئے سے اشوک نگر جانا ہے یا اشوک نگر سے وہ ڈھانی جانا ہے یا ڈھانی سے پھر پرانی آبادی جانا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتی. کیوں؟ یہ محبت حسین ہے. اب میں اپنی اور آپ کی محبت بتا دوں. اگر میرے نوجوان یہ بچے برا نہ مانیں، اس لیے کہ آپ نوجوان ہیں، نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں. جو کام نوجوان کرتے ہیں وہ وقت بزرگ نہیں کر پاتا. ہم شیعہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی اور اپنے جیسوں کی. اگر میں اپنے غریب خانے سے، اپنے گھر سے مثال کے طور پر اشوک نگر کے ابو طالب غزخانے میں کوئی پروگرام وہاں گیا، یا پرانی آبادی میں جو ہمارا قدیم پرانا امام باڑہ وہاں پر آ گیا، تو مجھے کیا چاہیے؟ امام باڑے میں جاؤں، عرشہ پر بیٹھوں. یہ تو بھائی اچھا آ بھی گیا گھر سے، امام باڑے میں بھی نہیں جا رہا ہوں، کھڑا ہو گیا وہیں پر. آپ آ گئے، آپ کو بھی روک. اچھا آپ بھی ماشاء اللہ بڑے سمجھدار ہوتے، آپ بھی رک گئے. آپ کو تو نشانہ دکھانا چاہیے نا، جب یہاں پر آئے ہیں تو کس کی بارگاہ میں آئے، اس سے کیا باتیں کرنی، وہاں جا کر بیٹھے نا، جس کے مقصد سے ہم لوگ آئے. تو میں نے بھی آپ کو روک لیا، آپ بھی رک گئے. یا تو ہم بیڑیاں پی رہے ہیں وہاں پر یا ٹھٹے مار رہے ہیں. عجیب بات، اعضا خانے کا دروازہ وہیں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے تو اچھا تھا کہ ہم امام باڑے میں نہ آتے، کم سے کم اس کی امام باڑی توہین تو نہ ہوتی کہ کون ہے اسی یہاں بھی، کہاں سے آئے، کیا اشوک نگر سے، کہاں سے ٹوئے سے، کہ یہ کون، یہ پرانے شہر کہیں ہے، کہاں ہیں، نالیوں پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہیں. ٹھٹے بازی ہو رہی ہے. اس کی بہن کو برا کہہ دیا، اس کے بیٹے کی برائی کر دی، اس کے دادا کو برا کہہ دیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا کمی کیا ہے؟ وہ جو بزرگ ہیں یہ شعور تو ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے تھا. خود بھی وہاں کھڑے نہ ہوتے، اور مان لیجیے آپ یا میں کھڑا ہو کے کہتے ارے بھائی خیریت تو کیا،
کیوں کھڑے ہو یہاں پر کہ وہ ذرا سا میں یاد. تو بھائی اندر بیٹھا مجلس ہو رہی ہے, وہ کہیں کیسے, وہ تو خود ٹھٹے مارتے ہیں. بھائی نصیحت وہی تو کرے گا جو نصیحت کے لائق ہوگا. پتہ لگا میں کہ یہاں کیوں کھڑا, اندر بیٹھو. تاکہ ارے بھائی مول صاحب آپ تو روز کھڑے ہو کے ٹھٹے مارتے ہیں, ہمیں کہ اندر بیٹھو, پہلے آپ تو سدھریے. تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. الجہل حدول اسلامی, مولا علی کے فرمان ہے جہالت اسلام کی دشمن ہے. جب جہالت ختم ہو جائے گی تب ہم سمجھیں گے صحیح معنی میں کہ فرش اعضا کیا ہے, امام حسین کا مقصد کیا ہے, یہ اعضا خانہ کیا ہے, اور یہ مومنین کیا ہیں. ہمارے درمیان یہ مومنین, ہم یہ لوگ مومنین کی برائیاں کرتے ہیں نا, یہ جہالت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ جو برائیاں کرنا آسان ہے, بازے کی تو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک برائی نہ کر لے. اور معصوم کیا فرماتے ہیں, رسالت مآب نے فرمایا جو کوئی اپنے مومن بھائی کی برائی کرتا ہے تو گویا اس نے ایسا کیا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا. کیا کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اور مردار کا نہیں. مگر ہمیں احساس نہیں ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, امام نے تہمت کے حوالے سے ایک بات کہی. ہم کسی پر بھی تہمت لگاتے, کوئی پاک بچی ہے تو ہم نے تہمت لگا دی. اچھا پھر وہی والی بات جیسے میں عرض کر رہا تھا, ہمارے سماج میں کچھ ایسے بھی ہیں, یہ جب پتہ ہی نہیں تو آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ وہ بیٹی کسی کی یا بچی کسی یا بہن کسی کی وہ بد کردار ہوگی. اس نے سنا, اس کی زبان بند کرنی چاہیے تھی, وہ بھی سب میں کہتا پھر رہا ہے بھی کچھ نہیں, بس تہمت لگا دی اور ہم خوش ہو گئے تہمت لگا کے, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. چھٹے امام فرماتے ہیں تہمت کا وزن اتنا ہے, یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو سر پہ رکھ دیا جائے اس سے بھی زیادہ تہمت لگانے کا وزن ہوتا ہے جو آخرت میں دیکھا جائے گا. اب یہ بتائیے, ہم ایک چھوٹی سی چٹان میں سر پہ رکھ کے برداشت کر نہیں سکتے, اٹھا نہیں سکتے, پورا پہاڑ بتایا امام نے. آخرت میں جب مریں گے تو حساب دینا ہوگا, کیسے ہم اٹھائیں گے اور کیسے حساب دیں گے. دیکھیے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اب جو مجلس یہاں پر پڑھی جائیں اس مناسبت سے, تو جہاں ہم دیکھیے اہل بیت کا اور مسائل اسلام کا دونوں کا بالکل جدائیگی نہیں ہے, مل ہوئی ملحق ہیں. اس منبر سے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل بھی بیان ہونے چاہیے, اور محمد اور آل محمد کے دین میں کیا وہ مسائل بھی بیان ہونے چاہیے. مطلب ہم میٹھی بات کر کے چلے گئے, یعنی میٹھا گپ گپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جسے آپ کڑوا سمجھ رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے, اسے کڑوا نہ سمجھا جائے. یعنی کردار اہل بیت بیان کیا جائے, فضائل آل محمد ضرور بیان کیے جائیں, لیکن آل محمد نے ہمارے واجبات, ہمارے حقوق, رسم دنیا, رسم سماج کے لیے کیا کہا, اس پر بھی غور کیا جائے, اس پر بھی چلا جائے. بس آپ کے درد سر نہ بن کے یہ پہلی مجلس اعضا جس عنوان سے ہو رہی ہے, شبیہ علیہ مبارک برآمد ہوگا. آپ کا ماتم, آپ کی عقیدت ابھی امام سے ملحق ہے اور مزید اظہار کے طور پر ظاہر ہوگی. ایک شخص کربلا پہنچا, اب امام کے حرم میں گئے, زیارت کی, چل آئے. اس کے بعد وہ ایران 8 امام کی زیارت کے لیے گیا. تو 8 امام کی زیارت میں ہے نا, آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا, اے غریبوں کے غریب آپ پر سلام ہو. جیسے اس نے انگلی اٹھائی وہ جملہ یاد آیا, امام کے حرم میں تھا, یعنی ابھی کربلا امام حسین کے حرم میں سے زیارت کر کے آیا ہے, اب ایران پہنچا. اس نے جیسے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا, رک گیا. اس نے کہا نہیں مولا آپ غریب نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کا مزار بڑی شان و شوکت سے بہت بڑی جگہ میں بنا ہوا ہے, آپ کئی سلطنتوں کو خرید سکتے ہیں. غریب تو وہ ہے جس کا کربلا میں مزار بنا ہوا ہے, وہ اتنا گشادہ نہیں, اتنا بڑا نہیں. عزوکم اللہ, یہی اشخاص تھے جنہوں نے یہ اسلام بچایا, انسانیت کو بچایا. چند لمحے میں آپ شبیہ علیہ مبارک کی زیارت فرمائیں گے. عزیزان سید و شہداء, ایک بندے مومن پہلے کربلا گئے زیارت کے لیے. اس نے اپنے ایک برتن میں, شاید وہ شیشی ہو, پانی کو بھر لیا.
جامع عباس کے حرم سے، اور جب وہ باہر نکلا سرداب سے تو سب اندر گئے تھے، گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، کلید بردار کا اب چلے جائیے آپ، اب چل جائیے، بہت دیر ہو گئی۔ یہ سب مومنین، یہ تمام شیعہ نکل کر باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج تھوڑی تسکین ہوئی کہ ہم نے حضرت عباس کے مزار کی قریب سے زیارت کی، جہاں اصل مزار ہے۔ ایک بندے مومن جس نے اپنی بوتل میں شیشے میں پانی بھر رکھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی تسکین ہو گئی، لیکن تم لوگ وہاں سے کیا لے کر آئے؟ سب نے کہا ہم اپنے آنسو اپنے آقا کی بارگاہ میں چڑھا کر آئے ہیں۔ اس نے کہا سنو، میں وہاں سے ایک بڑا مقدس تبرک لے کر آیا ہوں۔ سب نے کہا وہ تبرک کیا ہے؟ اس نے شیشے کو نکالا کہ میں حرم حضرت عباس سے پانی لے کر آیا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ جو سرداب میں قبر حضرت عباس علیہ السلام بنی ہوئی ہے، اس کے قریب ایک پانی ہے جو گشت کرتا ہے۔ اس نے اسی میں سے شیشے پر لے آیا۔ تمام جو قافلے کے مومنین تھے سب نے کہا بھائی تو نے یہ کام بہت اچھا کیا، تو ایسا کر ایک قطرہ پانی ہم کو دے دے، ہمیں شرف ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ پانی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے کمال کی بات ہے، پانی کو تو کوئی منع کرتا ہی نہیں، ہمارے شیعوں میں تو پانی کو کوئی منع ہی نہیں کرتا، اور تو کیسا مومن ہے، کیسا شیعہ پانی کو منع کر رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو پانی کو منع نہیں کر رہا، آپ مجھ سے پیسہ لے لو، مجھ سے آپ میری جان لے لو، لیکن یہ پانی مجھ سے مت مانگو۔ دوسرے شیعہ نے کہا بھائی یہی پانی مجھے چاہیے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ پانی نہیں دے سکتا، آپ میری جان لے لو، میرے پاس پیسے وہ بھی لے لو، لیکن یہ پانی طلب نہ کرو۔ لوگ کہنے لگے نہیں معلوم اسے کیا ہو گیا کہ لوگ کہتے کہ پانی دے دے، یہ انسان کہتا کہ جان لے لو، مجھ سے پیسہ لے لو، لیکن یہ پانی طلب مت کرو، یہ پانی مجھ سے مت مانگو۔ لیکن راز تو جب کھلا جب یہی قافلہ اور اسی قافلے کے تمام مومنین زیارت کے لیے شام پہنچے، شہر دمشق۔ جب شہر دمشق میں پہنچے، قید خانے میں پہنچے جہاں مزار سکینہ بنا ہوا ہے، تمام قبروں سے لپٹ گئے۔ اس بندے مومن نے بوتل کا منہ کھولا اور پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا سکینہ تو بہت پیاسی تھی، تو اپنے چچا عباس سے کہتی تھی میں پیاسی رہ گئی، تیرے چچا عباس نے تجھے پانی بھیجا، یہ کہہ کے پورا پانی اس نے قبر سکینہ پر ڈال دیا۔ اس وقت مومنین سمجھے ارے اس کی عقیدت کیا تھی، تو اب ہم سمجھے۔ اس نے کہا بھائی اسی وجہ سے میں اس بوتل کا پانی آپ کو نہیں دینا چاہتا تھا، میں نے بھی نہیں کیا میرے بھائی، میں جانتا تھا میری بی بی سکینہ اپنے چچا کو بہت یاد کرتی تھی، اس لیے میں نے قربت حضرت عباس سے پانی بھرا اور قربت سکینہ پر لا کر میں نے یہ پانی رکھ دیا۔ حضرت علی سید الشہداء ایک ذاکر حضرت عباس علیہ السلام کے وصائف بیان کر رہے تھے، اور ذاکر نے کہہ دیا کہ ایک ملعون نے گرز ایسا مارا کہ غازی کا سر 2 پارہ ہو گیا، میرے غازی کا سر شگافتہ ہو گیا، میرے غازی کے سر سے خون بہنے لگا، میرے غازی گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تو ایک بندے مومن جو مجلس میں تھا کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کس رینج سے کام لیا؟ کہا کیوں؟ کہ آپ نے کہا کہ کسی لعین نے میرے غازی کے سر پہ گرز مارا۔ عالم دین نے کہا یہ روایت ہے، یہ پکی روایت ہے بھائی۔ اس نے کہا نہیں مولانا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عالم دین نے کہا بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ پکی روایت، آپ علماء سے پوچھیے، کتابوں میں یہ تحریر ہے۔ اس نے کہا دیکھیے مولانا صاحب میں نے تو روایت میں یہ پڑھا، اور آپ ہی حضرات علماء سے میں سنتا ہوں کہ میرے غازی کا قد بہت اونچا تھا، عرب میں کسی کا قد اتنا لمبا نہیں تھا، کسی کا قد اتنا اونچا نہیں تھا جتنا میرے غازی کا تھا، تو کسی کا گرز میرے کے غازی کے سر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ عالم دین خاموش ہو گئے، عالم دین اپنے گھر چلے آئے، یہ بندے مومن اپنے گھر چلا گیا۔ رات ہوئی، اس بندے مومن نے جس نے عالم دین کے پڑھنے پر اعتراض کیا تھا، خواب میں دیکھا حضرت عباس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس سے کہا کہ تو نے میرے عالم کو ٹوکا؟ اس نے کہا ہاں مولا میں نے ٹوکا۔ کہا کیوں؟ کہ مولا وہ عالم دین جو تھے ہمارے مولانا صاحب وہ مسائل غلط بیان کر رہے تھے۔ جامع عباس نے کہا یہ بتاؤ مسائل کیسے غلط بیان کر رہے تھے؟ آقا وہ یہ کہہ رہے تھے کسی لعین نے آپ کے سر پہ گرز مارا، لیکن آپ کا قد تو آپ کا سر تو پورے عرب میں سب سے اونچا ہے، اور میں نے یہ سنا تھا کسی کا ہاتھ اگر آپ کھڑے ہوں گھوڑے پر، بیٹھے ہوں گھوڑے پر، تو کسی کا ہاتھ آپ کے سر تک نہیں پہنچ سکتا، اور مولا میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا سر الحمدللہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، کسی کا گرز آپ کے سر مبارک تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟
جناب عباس نے خواب میں اس مومن سے کہا ارے میرے عالم دین نے جو کچھ پڑھا بالکل صحیح پڑھا کہ مولا پھر میں سمجھنا چاہتا ہوں اس نے صحیح کیسے پڑھا، میں نے جو اعتراض کیا وہ کیسے غلط ہے۔ جناب عباس نے کہا تو نے یہ تو سنا ہوگا کہ میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا تھا۔ کہا مولا میں نے سنا، تو نے یہ بھی سنا ہوگا جب میری ایک آنکھ میں تیر لگا تو میری کوشش یہ تھی کہ مشک میں بھرا ہوا پانی خیام تک چلا جائے تاکہ سکینہ پی لے، تاکہ اطفال حسین پی لے، اپنی پیاس بجھانے کا۔ ہاں مولا میں نے یہ بھی سنا کہ تو نے یہ بھی سنا ہوگا وہی مشک سکینہ کسی نے اس پہ تیر مارا کہ ہاں پانی زمین پر بہہ گیا، کہ ہاں بہہ گیا، کہ جب میری آنکھ میں تیر لگا سنسناتا ہوا میں نے چاہا کہ تیر کو اپنی آنکھ سے نکالوں، لیکن میرے مومن اتنا سمجھ لے میرے دونوں بازو نہیں تھے تو تیر کو پکڑ تو نکالتا، میں نے چاہا کہ دونوں زانبوں کا سہارا لے کر تیر کی نوک کو پکڑوں اور اپنی آنکھ سے نکالوں۔ جیسے میں نے سر نیچے کیا کسی لئی نے گرز میرے سر پر مارا، میرا سر شگافتہ ہو گیا، میں زمین کربلا پر آ